بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سخت سردی میں بھی میرا وجود پسینے سے شرابور تھا، میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ کبھی کچھ ایسا ہو سکتا ہے۔ میں تو ایک بہت ہی پردے دار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، ہم بہنوں کو تو کبھی باہر کی ہوا بھی نہیں لگی تھی، اور اب حالات یہ تھے کہ میں بدنام گلیوں کی مسافر ہو گئی تھی۔ میں نے یہ سب نہایت مجبوری میں کیا تھا۔ میری شادی کو 25 دن ہو چکے تھے، اور ان 25 دنوں میں ایک بار بھی میرے شوہر نے مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیا کرتا تھا۔ میں بلا شبہ ایک حسین لڑکی تھی۔ میرے لیے کئی رشتے بھی آئے تھے۔ میرے والد نے بہت ہی سوچ سمجھ کر میرے لیے لڑکے کا انتخاب کیا تھا، مگر اب میرا شوہر مجھ سے بات کرنے کا بھی روادار نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میرا کلیجہ کٹتا رہتا تھا۔ میں نے اپنی ساس سے استفسار کیا کہ کیا مظہر کہیں اور شادی کرنا چاہتے تھے۔ میری بات سن کر میری ساس کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی تھی۔ وہ بولی، نہیں بہو، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں بولی، اور پھر مجھ سے بات کرنا کیوں پسند نہیں کرتے؟ میری ساس بولی، بیٹی مظہر شروع سے ہی کم گو ہے، اب یہ تمہاری ہمت پر ہی منحصر ہے کہ تم کس طرح سے اسے اپنے قابو میں کرتی ہو۔ میں اپنی ساس کی بات سن کر چپ کر گئی تھی۔ اب میں ان سے کیا کہتی کہ کم گو ہونے میں اور کسی سے بیزار ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ خیر، جو ہی رات ہوتی تو میرا شوہر بے حد بے چین ہو جاتا اور کہتا کہ میں اپنے ایک دوست کے پاس جا رہا ہوں۔ یہ روز روز کا جانا مجھے شک میں ڈال گیا تھا۔ مجھے تو یہی لگ رہا تھا کہ شاید میرے شوہر کا کسی اور لڑکی کے ساتھ چکر ہے، اور یہ بھی عین ممکن تھا کہ اس نے دوسری شادی کر رکھی تھی۔ جب بھی وہ ہر رات گھر سے نکل جایا کرتا تھا، اس ساری صورتحال نے میرا دل توڑ دیا تھا۔ آج رات بھی جو ہی مظہر گھر سے نکلا، میں نے اپنی بڑی بہن کو فون کیا تھا۔ وہ میری آواز سن کر بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ کہنے لگی، کیسی ہو نائلہ؟ میں آج ہی اپنے میاں سے اس بات کے متعلق ڈسکس کر رہی تھی کہ تمہاری اور مظہر کی دعوت جتنی جلدی ہو سکے ہمیں کر دینی چاہیے۔ میں اپنی بہن کی آواز سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی اور بولی، کیا بات ہے عنایا، تم کیوں رو رہی ہو؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ میں روتی چلی جا رہی تھی، تب باجی بولی، تمہیں میرے سر کی قسم ہے، مجھے ساری بات بتا دو، کہیں تمہاری اور مظہر کی لڑائی تو نہیں ہوئی؟ میں پھٹ پڑی اور بولی، باجی، لڑائی کے لیے دو فریقوں میں بات چیت کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ میری اور مظہر کی تو بات ہی نہیں ہوتی، وہ تو میری شکل دیکھنے کا بھی روادار نہیں ہے، تو لڑائی کیسے ہوگی؟ باجی کہنے لگی کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں روتے ہوئے بولی، باجی میں سچ کہہ رہی ہوں۔ شادی کی رات مظہر نے میرا گھونگھٹ پلٹ کر انگوٹھی کی ڈبیا میرے سامنے بڑھا دی تھی اور پھر بولا، میں ذرا اپنے دوست کے پاس جا رہا ہوں، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ دن اور آج کا دن مظہر ہر رات گھر سے نکل جاتا ہے، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اس نے کہیں دوسری شادی کر رکھی ہے۔ میری بہن بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ کہنے لگی، عنایا، تمہاری باتیں سن کر تو میرا دل ہی بیٹھ گیا ہے، اب کیا ہوگا؟ میں بولی، مجھے علم نہیں، مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ تب باجی بولی، تم ہمت کر کے ایک رات اپنے شوہر کا پیچھا کرو، تب ساری حقیقت کھل کر تمہارے سامنے آ جائے گی۔ تم مجھے ساتھ ساتھ رپورٹ بھی دیتی رہنا، پھر میں تمہیں کوئی مناسب مشورہ ضرور دوں گی۔ میری بہن گھر یوں ہی نہیں بس جایا کرتے، عورتوں کو بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کہ یہ کیسی مجبوری تھی نا کہ ہر بار قربانی عورت کو ہی دینا پڑتی ہے۔ باجی کی بات سن کر میرے دل کو تسلی تو ہو گئی تھی، مگر میں نے یہ رات بھی آنکھوں میں کاٹ دی تھی۔ ہم 3 بہنیں تھیں، ہم نے غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزاری تھی۔ ایک وقت کی روٹی مل جاتی تو اس بات کی کچھ خبر ہی نہیں ہوتی تھی کہ دوسرے وقت کھانا ملے گا بھی یا نہیں۔ ہماری ماں تو تبھی چل بسی تھی جب میں بہت چھوٹی تھی، مجھے تو ماں کی محبت کی ٹھنڈک بھی یاد نہیں آتی۔ خیر، ہمارے سر پر باپ کا سایہ سلامت تھا۔ ابو بہت ہی کمزور اور نادار تھے، وہ فروٹ کی ریڑھی لگایا کرتے تھے، بہت ہی کم آمدنی ہوتی تھی۔ باجی نے کئی بار ابو سے گزارش کی کہ وہ ہمیں کام کرنے کی اجازت دے دیں، مگر وہ اس قدر سختی سے منع کرتے تھے کہ دوبارہ یہ بات پوچھنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی۔ خیر، یوں ہی وقت گزر چکا تھا، باجی کی شادی ہو گئی اور پھر میرے نصیب بھی کھل گئے تھے۔ میرے لیے تو رشتہ بھی بہت ہی اچھے گھرانے سے آیا تھا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ میرا شوہر لاکھوں کماتا ہے، ایک بڑی سی کوٹھی میں رہتا ہے اور 2 گاڑیوں کا مالک ہے۔ یہ باتیں سن کر میں حیران رہ گئی تھی اور خود سے سوال کرنے لگی تھی، عنایا، تم میں ایسی کیا بات تھی جو اللہ نے تمہیں اس قدر نواز دیا؟ میں دن رات شکر کے سجدے بجا لاتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نے اپنی چھوٹی بہن اور ابو کی بہت مدد کرنی ہے، ان کو مالی طور پر مستحکم کر دینا ہے۔ مجھ سے چھوٹی بہن ذرا کم صورت تھی، اس کی رنگت بھی بہت سانولی تھی اور نین نقوش بھی قدرے بھدے سے تھے، اس لیے میں اور میری باجی کی تو شادی ہو گئی تھی، مگر سدرا کی شادی کے امکانات دور دور تک نہیں نظر آ رہے تھے ہمیں۔
ابو نے میری شادی پر صرف محلے کے چند حضرات کو ہی مدعو کیا تھا۔ جب میری بارات بڑی سی گاڑی میں آئی تو محلے کی تمام عورتوں کے منہ سے رال ٹپکنے لگی تھی۔ ہر وقت میری قسمت پر رشک کرتی تھیں اور میں بھی خود کو ساتویں آسمان پر محسوس کر رہی تھی، مگر شادی کی رات ہی میرے شوہر نے اس قدر سرد مہری دکھائی تھی کہ میرا دل 100 ٹکڑوں میں کٹ کر رہ گیا تھا۔ البتہ میری ساس ایک اچھی اور نرم خاتون تھیں، وہ میرا بہت خیال رکھتی تھیں اور گھر کے کاموں کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیتی تھیں مجھے، کیونکہ گھر کے کام کے لیے میں 2 ملازمائیں ہمارے گھر پر موجود تھی۔ میری ساس ایک دن مجھ سے کہنے لگی، انایا اب یہ گھر اور تمہارا شوہر تمہارے حوالے ہے۔ میرے دل میں ایک خواہش بڑے عرصے سے پنپ رہی تھی، میں عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہتی ہوں، مگر مظہر کو اکیلا چھوڑ کر جانے پر طبیعت آمادہ نہیں تھی میری۔ اب تو خیر سے اس کا گھر بس گیا ہے، میں چاند سی بہو لے آئی ہوں، اس کے لیے اب میں پورے 2 مہینے کے لیے اپنے اللہ اور رسول کے گھر کی مہمان بننا چاہتی ہوں۔ میرا ویزا بھی 1-2 دن تک آ جائے گا۔ میری یہ خواہش ہے کہ میرے آنے سے پہلے ہی تم مجھے دادی بننے کی خوشخبری سنا دو، اور جو تھوڑی بہت ٹیڑھا پن میرے بیٹے میں ہے وہ بھی تم اس سے نکال دو۔ میں اپنی زندگی کے آخری ایام سکون سے گزار دینا چاہتی ہوں۔ میں بولی، امی مظہر مجھ میں دلچسپی نہیں دکھاتے۔ میری ساس بولی، بیٹی اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم اس کو اپنا کیسے بناتی ہو، مرد تو حسن اور محبت کا بھوکا ہوتا ہے، تم ہو تو بہت حسین، اب تم اسے اپنی محبت کے دام میں پھنسا کر اپنا بنا لو۔ ساس کی باتیں سن کر میرا دل ذرا سا سنبھل گیا تھا۔ میں نے نئے سرے سے تدابیر لڑانا شروع کر دی تھی کہ میں نے اپنے شوہر کو اس طرح سے قابو میں کرنا ہے۔ میری شادی کے 10ویں روز میری ساس عمرے کے لیے نکل گئی تھیں۔ مجھے امید تھی کہ جب ہم دونوں میاں بیوی کو تنہائی میسر آئے گی تو ہماری زندگی ڈگر پر آ جائے گی، مگر یہ تو میری خام خیالی تھی۔ میرے شوہر کو تو مجھ سے مکمل طور پر آزادی مل گئی تھی۔ وہ سارا دن گھر سے باہر گزارنے لگا تھا اور اب تو رات کو بھی گھر صرف کپڑے بدلنے اور سجنے سورنے کے لیے آتا تھا۔ مجھ سے یہ ساری صورتحال اب مزید برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ جبھی میں نے اپنی باجی کو فون کر کے ان سے مشورہ مانگا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ہر حال میں اپنے شوہر کی جاسوسی ضرور کروں گی میں، اس لیے میں نے خود کو ذہنی طور پر بھی مکمل تیار کر لیا تھا۔ مگر جیسے ہی رات ہوئی اور میرا شوہر سج سنور کر گھر سے باہر نکلا تو مجھ پر خوب طاری ہونے لگ گیا تھا۔ ہم بہنوں نے ساری زندگی گھر کی 4 دیواری میں بسر کر دی تھی۔ اب میں اچانک سے اتنی بہادر نہیں ہو سکتی تھی کہ رات کے پہر اکیلے ہی گھر سے نکل جاتی۔ صبح میرا شوہر گھر واپس آیا تو میں بولی، مظہر آپ کہاں تھے رات بھر؟ اب تو امی بھی گھر پر نہیں ہوتی، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، آپ پلیز رات میں گھر جلدی آ جایا کریں۔ میرا شوہر مجھے گھور کر بولا، میں تمہاری وجہ سے خود کو گھر میں قید نہیں رکھ سکتا، اگر تمہیں ڈر لگتا ہے تو میں تمہیں تمہارے باپ کے گھر چھوڑ آتا ہوں، جب امی واپس آ جائیں گی تو میں تمہیں واپس لے آؤں گا۔ میں نے جلدی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے بولا کہ نہیں، میں اب آپ کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گی، میرا دل آپ کے ساتھ لگ گیا ہے۔ میرے شوہر نے کندھے اچکا دیے اور سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے کہ بھلا کوئی شخص اس قدر سرد مہری کیسے دکھا سکتا ہے۔ میں نے تو اتنی سی بات پر اپنا دل جلا رہی تھی، مجھے کہاں علم تھا کہ آگے آنے والے حالات اس سے بھی سخت ہوں گے میرے لیے۔ شام کے وقت مظہر جب نیند سے بیدار ہوا تو اس نے گھر کی ملازماؤں کو اپنے پاس بلا لیا اور ان کے ہاتھ میں تنخواہ رکھ کر بولا کہ اب ہمیں آپ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، کل سے مت آنا آپ لوگ یہاں پر۔ یہ خبر مجھ پر بجلی کی طرح گری۔ میں بولی، مظہر آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارا گھر اتنا بڑا ہے، میں تنہا اس کو کیسے سنبھالوں گی؟ مظہر بولا، تم سارا دن فارغ رہتی ہو اس لیے خرافات سوچتی رہتی ہو، تم کام میں مصروف ہو جاؤ گی تو دیکھنا ڈر بھی تمہیں نہیں لگے گا اور دل بھی تمہارا لگ جائے گا۔ مجھے مظہر سے اس سب کی توقع بالکل بھی نہیں تھی۔ میں اپنا سا منہ لے کر رہ گئی تھی۔ گھر بہت ہی بڑا تھا، جبکہ ہم تو دڑبے نما گھر میں رہنے کے عادی تھے۔ اس گھر کی صفائی ستھرائی کا کام بھی ہم بہنوں کے لیے بہت آسان تھا۔ میں نے کمر کس لی اور گھر کی صفائی میں جت گئی تھی، مگر یہ گھر اس قدر بڑا تھا کہ میں ہانپ کر رہ گئی تھی، اس لیے کام چھوڑ کر آرام کی غرض سے میں لیٹ گئی۔ تب مظہر غصہ کرنے لگا اور بولا، تم نے میرے گھر میں کیڑے ڈالنے ہیں کیا؟ اٹھ کر میرے گھر کی مکمل درست صفائی کرو۔ مجھے بہت ہی رونا آ رہا تھا۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ شادی کے بعد میرے ساتھ یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ مجھے اپنے حسن پر بڑا مان تھا، مجھے تو یہی لگتا تھا کہ میرا شوہر مجھے سر آنکھوں پر بٹھا کے رکھے گا۔ خیر اگلے ہی دن مجھے ہی صفائی کرنا پڑی اور ساتھ ہی ساتھ کچن کے 100 کام۔ میں شدید تھکاوٹ کا شکار تھی۔ اس تھکاوٹ کی وجہ سے مجھے بخار ہو گیا تھا، میرا پورا جسم بخار کی شدت سے تڑپ رہا تھا۔ میں نے مظہر سے کہا کہ مجھے آپ ڈاکٹر کے پاس لے چلیں تو وہ کہنے لگا، خود ہی چلے جاؤ، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ وہ اس قدر جلدی میں تھا کہ میری مکمل طور پر بات سنے بغیر ہی گھر سے نکل گیا تھا۔ میں ڈاکٹر کے پاس کیسے جا سکتی تھی بھلا؟
میرے پاس تو پیسے بھی نہیں تھے. مجھے اپنی بے بسی پر بہت زیادہ رونا آ رہا تھا. دل چاہتا تھا کہ اسی بخار سے میں دم توڑ جاؤں. پھر گھر میں یہ نوبت بھی آ گئی تھی کہ کچھ کھانے اور پکانے کے لیے بھی نہیں ہوتا تھا. میں مظہر سے شکوہ کرتی تو وہ مجھے کھانے کو دوڑتا اور بولتا کہ ہاں میں ہی تو ظالم ہوں, میرے گھر میں تو تمہیں کچھ کھانے کو بھی نہیں ملتا. پھر تم ایسا کیوں نہیں کرتی کہ یہ گھر چھوڑ کر تم ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ. اب میں مظہر کے مظالم کے پیچھے چھپی ساری داستان سمجھ چکی تھی. وہ جان بوجھ کر میرے ساتھ ایسا سلوک کرتا رہا تھا تاکہ میں اسے چھوڑ کر چلی جاؤں اور وہ پیچھے سے عیاشیاں کرتا رہے. اب مجھے لگنے لگا تھا کہ باجی نے مجھے بالکل ٹھیک مشورہ دیا تھا. مجھے ہر حال میں مظہر کا پیچھا کرنا ہی تھا تاکہ علم تو ہوتا کہ آخر وہ کن سرگرمیوں میں ملوث ہے. میں نے اتنے سخت حالات دیکھ لیے تھے کہ میرے اندر کا ڈر خوف ہی چلا گیا تھا. اس لیے آج رات جیسے ہی مظہر گھر سے باہر نکلا تو میں بھی اس کے پیچھے ہی نکل گئی تھی. میں نے مظہر کی جیب سے تھوڑے سے پیسے چرا لیے تھے تاکہ رکشے کا کرایہ تو دینے کے قابل ہو جاتی. میں نے مظہر کا پیچھا کیا تھا اور پھر یہ دیکھ کر تو مجھ پر قیامت ہی بیت گئی تھی کہ میرا شوہر کوٹے پر جاتا تھا اور اپنی محنت سے کمائی ہوئی دولت ان رقاصاؤں پر نچھاور کر رہا تھا, جبکہ میں اس کی بیوی ہوتے ہوئے بھی بھوک اور غربت کی زندگی گزار رہی تھی. مظہر مجھے دھوکہ دے رہا تھا, اس لیے میں نے اسے دھوکہ دینے کا سوچ لیا تھا. میں گھر واپس آ گئی تھی. ساری رات میں انگاروں پر لوٹتی رہی تھی. میں نے آگے کا لایا عمل سوچ لیا تھا. میں نے صبح کے وقت مظہر گھر آیا تو تیار ہو کر آفس کے لیے نکل گیا تھا. میں اس کے جانے کے بعد کوٹے پر چلی گئی. میں نے کوٹے کی مالکن کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی, میں بہت مجبور ہوں, مجھے کام چاہیے. کوٹے کی مالکن میرے سراپے کو غور سے دیکھنے کے بعد بولی, تم ہو تو خوبصورت مگر میں تمہیں یوں کام پر نہیں رکھ سکتی. میں بولی, آپ مجھے میری شرائط پر رکھ لیں, میں آپ کو اپنی کمائی کا 70% حصہ دیا کروں گی. میری بات سن کر اس کے منہ سے رال ٹپکنے لگی تھی اور بولی کہ چلو ٹھیک ہے, تم رات کے 10 بجے آ جانا. سب سے تگڑی محفل میں تم ہی رقص کرنا, کیونکہ جو لڑکی اس وقت رقص کرتی تھی وہ مجھے صرف 30% دیتی تھی. میں خوش ہو گئی تھی. گھر واپس آ گئی. آج رات مجھے پہلی بار کوٹے پر ناچنے کے لیے جانا تھا اور شدید سردی میں بھی مجھے پسینے آ رہے تھے. میں بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی. ہم نے غربت میں زندگی ضرور بسر کی تھی مگر شرافت کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوٹنے دیا تھا. رات جب میرا شوہر گھر سے نکل گیا تو میں بھی اس کے پیچھے ہی چلی گئی تھی. کوٹھے کی نائکا میری ہی منتظر تھی. مجھے مکمل نقاب میں دیکھ کر اس پر تو بجلی ہی گر گئی تھی. وہ بولی, یہ کس قسم کا مذاق ہے؟ یہاں پر لوگ ادائیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں, دل لبھانے کے لیے آتے ہیں, اور تم خود کو دیکھو. تمہاری طرف تو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ تم یہاں پر تبلیغ کرنے آئی ہو. میں بولی, آپ مجھے آج کے دن کا موقع دے دیں. اگر تو میں پیسے اکٹھے کر پائی تو ٹھیک ہے, نہیں تو آپ کل سے مجھے رقص مت کرنے دیجیے گا. وہ مجبور ہو چکی تھی کیونکہ اس نے اپنی رقاصہ کو آج رقص کرنے کے لیے نہیں بلایا تھا. خیر, میں لرزتے وجود کے ساتھ تمام تماش بینوں کے سامنے آ گئی تھی. گانا چلا دیا گیا تھا اور میں ڈرتے ڈرتے ناچ رہی تھی. مجھے ذرا سے بھی امید نہیں تھی کہ کوئی مجھ پر پیسے پھینکے گا, مگر پھر دیکھتے ہی دیکھتے پیسوں کی برسات ہونے لگی تھی. سب سے زیادہ پیسے میرے شوہر مظہر نے پھینکے تھے. میں بہت خوش ہو گئی تھی. آخر میں جب گھر جانے لگی تو نائکا بولی, تمہیں علم ہے کہ آج تم نے بہت زیادہ پیسے اکٹھے کر لیے ہیں. ہر فرد تمہاری شرافت سے لطف اندوز ہو رہا تھا. تمہیں علم ہے کہ یہ جو تماش بین ہوتے ہیں نا, یہ جب یہ شرافت کو اپنے سامنے اس طرح سے خوار ہوتے دیکھتے ہیں نا تو ان کو بہت تسکین ملتی ہے. تم کل بھی ضرور آنا. میں بہت خوش ہو گئی تھی. اس نے مجھے ڈھیروں ڈھیر پیسے دے دیے تھے. خیر, میں گھر واپس آ گئی تھی. صبح کے قریب میرا شوہر بھی گھر واپس آ چکا تھا. میں بولی, مظہر آپ کہاں جاتے ہیں ہر رات؟ مجھے آپ کی بہت فکر ہوتی ہے. آج مظہر کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے. وہ بولا, میں کوٹھے پر جاتا ہوں ناچ گانا دیکھنے, مجھے یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں. میں تم سے بیزار ہوں. آ گئی سمجھ؟ میں ہکا بکا رہ گئی تھی. مجھے اس بات کی توقع نہیں تھی کہ مظہر یوں منہ پھاڑ کر اپنی حقیقت مجھے بتا دے گا. میں بولی, مظہر یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. مظہر بولا, میں یہ گناہ ثواب کی باتیں سن کر تنگ آ گیا ہوں. میری ماں نے بھی ساری زندگی مجھے یہی پٹیاں پڑھائی تھیں. اب تم میرا جینا حرام مت کرو. میں نے اپنی ماں سے بہت کہا تھا کہ مجھے کسی ماڈرن سی لڑکی کے ساتھ شادی کرنی ہے. مجھے ایسی لڑکی چاہیے جو میرے ساتھ شانہ بشانہ چل سکے, مگر انہوں نے میری خواہش کی قدر نہیں کی. مجھے تم جیسی لڑکی نہیں چاہیے تھی. میں نے اپنا سکون ڈھونڈ لیا ہے, اس لیے تم مجھے بار بار مخاطب مت کیا کرو. تم یہاں صرف اور صرف میری اماں کی مرضی کی وجہ سے ہو. مجھے تم میں رتی برابر بھی دلچسپی نہیں ہے. اپنے شوہر کی باتیں سن کر میرا دل ٹوٹ گیا تھا. وہ کتنا دوغلا تھا نا. گھر میں بیٹھی شریف بیوی پسند نہیں تھی, مگر کوٹے پر رقاصہ شرافت
اس کو بہت بھاتی تھی۔ میرا شوہر تھوڑی دیر کے لیے سو گیا تھا۔ میں باہر آ کر پیسے گننے لگی تھی۔ مجھے اچھی خاصی رقم مل چکی تھی، اس سے میری ضروریات پوری ہو سکتی تھی۔ خیر 3 گھنٹے کی نیند لینے کے بعد میرا شوہر آفس کے لیے تیار ہو کر گھر سے نکل گیا تھا۔ میں نے اپنے پیسے اٹھائے اور ابو کے گھر آ گئی تھی۔ وہ اب پہلے سے زیادہ بڈھے اور کمزور ہو چکے تھے۔ میری جانب دیکھ کر ان کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں اور کہنے لگے، انایا تم تو ہم لوگوں کو بھول ہی گئی ہو۔ تمہاری شادی اچھے گھرانے میں اس لیے کی تھی کہ تم ہمارا بھی خیال رکھو گی، مگر تم نے تو ہمیں بالکل ہی نظر انداز کرنا شروع کر دیا ہے۔ باپ کا شکوہ سن کر میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ان کے سینے لگ کر دھاڑے مار مار کر روں اور ان کو بتاؤں۔ ان کو کیا خبر تھی کہ ان کی بیٹی کن مشکل حالات سے گزر رہی ہے۔ ایک بھی دن شوہر کی توجہ نہ ملی، نہ ہی پیار، جو آسائشیں تھی وہ بھی انہوں نے مجھ سے چھین لی تھی، مگر میں نے اپنے باپ کو دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے بولی، ابو بس کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں نہیں آ سکی، ورنہ میں آپ کو برابر یاد رکھتی رہتی ہوں۔ میرا دل آپ لوگوں سے ملنے کے لیے ترستا ہے۔ خیر ابو، میں کچھ لے کر آئی ہوں آپ کے لیے۔ میں نے ہزار کے کئی نوٹ ابو کی ہتھیلی پر رکھ دیے تھے۔ خوشی سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ کہنے لگے، سچ کہوں تو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا کہ میں اپنی بیٹی سے یہ پیسے لے لوں، مگر یقین مانو میں بہت مجبور ہو گیا ہوں بیٹی۔ بڑھاپے نے میری کمر توڑ دی ہے، مجھ سے ریڑھی نہیں چلائی جاتی اب۔ میں بولی، ابو آپ ایسی باتیں کر کے مجھے شرمندہ مت کریں، آپ دیکھنا میں اب آپ کی خاطر بہت کچھ کیا کروں گی۔ پھر میں اپنی چھوٹی بہن صفیہ کے کمرے میں آ گئی۔ وہ بہت اداس تھی اور پہلے سے زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ کہنے لگی، باجی آپ نے آنے میں جلدی کر دی، ہم باپ بیٹی کو بھوک سے مرنے تو دیا ہوتا۔ میں شرمندہ سی ہو گئی۔ میں بولی، صفیہ تم نہیں جانتی میں کن حالات سے گزر رہی ہوں، کاش تم میرا دکھ سمجھ سکتی۔ صفیہ بولی، باجی کیا بات ہے؟ میں نے اس کا ماتھا چوم لیا اور بولی، تم میرے لیے دعا کرنا، اللہ مجھے آسانیاں عطا کرے۔ اس نے سر ہلا دیا۔ میں نے چند نوٹ اس کی ہتھیلی پر بھی رکھ دیے تھے۔ میں بولی، تم یہ پیسے اپنی شخصیت کو گروم کرنے پر لگاؤ، میں بہت جلد تمہاری شادی کر دوں گی۔ وہ میری بات سن کر مسکرا دی تھی۔ مجھے علم تھا کہ میری بڑی بہن کے گھر کے حالات بھی اچھے نہیں تھے، میں نے ابھی اس کی بھی مدد کرنا تھی۔ اب یوں ہونے لگا کہ میں ہر رات کوٹے پر رقص کرنے کے لیے جانے لگی تھی۔ میرے پاس پیسوں کی ریل پیل ہو گئی تھی۔ میں دونوں ہاتھوں سے اپنی ذات پر، اپنے باپ پر اور اپنی دونوں بہنوں پر خرچ کرنے لگی تھی۔ ہمارے حالات بہت اچھے ہو گئے تھے۔ اب مجھے ان آسائشوں کی عادت ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی شرافت کو پیسے کی لوری سنا کر گہری نیند سلا دیا تھا۔ میں ہر رات کوٹے پر ناچنے جاتی تو دیکھتی کہ مظہر سب سے زیادہ میرے آگے پیچھے ہوتا۔ وہ میری اداؤں پر مر مٹا تھا۔ مجھے بھی اسے تڑپا کر بہت خوشی ہوتی تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور میری ساس عمرے سے واپس آ گئی تھی۔ ان کے چہرے پر نور ہی نور تھا۔ میری ساس کہنے لگی، بہو میں تمہیں ایک بہت ہی اہم کام سونپ کر گئی تھی، مجھے بتاؤ تم اس کام میں کامیاب ہوئی یا نہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میری ساس کا چہرہ اتر گیا تھا۔ وہ کہنے لگی، مجھے علم ہے کہ میرے جانے کے بعد مظہر نے تمہیں بہت تنگ کیا ہوگا، مگر تم یہاں سے نہیں گئیں، میرے لیے یہی بہت ہے۔ اب دیکھنا میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی۔ میں مسکرا دی، جبکہ اندر ہی اندر مجھے معلوم تھا کہ میری ساس مجھے صرف جھوٹی تسلیاں دے رہی ہیں۔ اس بیچاری کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ساس کے آ جانے کے بعد بھی مظہر نے اپنی روش جاری رکھی تھی اور میں نے بھی اپنا دھندا نہیں چھوڑا تھا، کیونکہ میری ساس رات کو جلدی سو جایا کرتی تھی اور اسے اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا تھا کہ اس کی شریف بہو رات بھر کوٹے پر ناچتی ہے۔ خیر سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ میرے ابو کے حالات بھی اچھے ہو گئے تھے اب، اور پیسے کی چمک سے میری بہن کی شخصیت بھی کافی سنبھل چکی تھی۔ وہ مجھ سے محض 1 برس چھوٹی تھی، اس لیے میں چاہتی تھی کہ اس کی شادی جلد از جلد ہو جائے۔ اس مسئلے میں نے اپنی ساس سے مدد لینے کا سوچا تھا۔ میں بولی، امی آپ میری چھوٹی بہن کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈ دیں، مگر مجھ سے وعدہ کریں کہ لڑکا بے شک کم کماتا ہو مگر اپنی بیوی کو عزت دینے والا ہو۔ میری ساس کا چہرہ اتر گیا تھا۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی، بیٹی خدا کی قسم میں نے اپنے بیٹے کی پرورش میں ہر ممکن کوشش کی تھی، مگر نہ جانے کہاں کمی رہ گئی تھی۔ میں بولی، امی مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں، اگر شکایت ہوتی تو آپ کے ذمے اتنا بڑا کام نہ لگاتی۔ خیر چند ہی دنوں میں میری ساس نے میری بہن صفیہ کے لیے ایک بہت ہی اچھا رشتہ ڈھونڈ دیا تھا۔ یہ لوگ بھی کافی اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ لڑکے کے نام میں دو مکان اور 3 دکانیں تھیں، ان کے کرائے آتے تھے اور ایک دکان پر لڑکا خود بیٹھتا تھا۔ میں نے دیکھا تھا کہ وہ گبرو سا تھا۔ میں نے ان لوگوں کی اچھی طرح سے چھان بین کروائی تھی۔ مجھے ہر طرف سے اوکے کی رپورٹ ملی تھی۔ میں نے ان لوگوں کو اپنے والدین کے گھر بلا لیا تھا۔ لڑکے والوں نے صفیہ کو پسند کر لیا تھا۔ میں نے ابو سے کہہ دیا تھا
کہ آپ نے صفیہ کے جہیز کی بالکل بھی فکر نہیں کرنی۔ میں ہر ممکن کوشش کروں گی کہ اس کا جہیز بنانے کی۔ ابو جھولیاں بھر بھر کر مجھے دعائیں دیتے رہے تھے۔ صفیہ بھی میری بہت مشکور ہو گئی تھی اور باجی بھی مجھ سے بہت خوش تھیں۔ مجھے زندگی میں اور چاہیے ہی کیا تھا؟ شوہر تو مجھ سے نفرت کرتا تھا، پھر میں نے اپنے دل کا سکون اپنوں کی مدد کرنے میں ہی ڈھونڈ لیا تھا۔ صفیہ کی شادی کو چند ہی روز رہ گئے تھے۔ میں اب ہر رات کوٹے پر جایا کرتی تھی۔ صبح ہوئی تو مظہر گھر پر آیا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ میں بولی مظہر کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں ہر رات جس لڑکی کا رقص دیکھنے کے لیے جاتا تھا وہ مر گئی ہے۔ یہ خبر مجھ پر بم کی طرح سے گری تھی، کیونکہ کوٹے پر تو میں ہی رقص کرنے جایا کرتی تھی، جبکہ میں تو زندہ سلامت کھڑی تھی۔ میں بولی مظہر آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ مظہر نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ وہ انتہا اداس اور پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ میں بولی چلیے کوئی بات نہیں مظہر، میں ذرا اپنے والدین کے گھر کی طرف جا رہی ہوں، شام تک واپس آ جاؤں گی۔ مظہر نے سر ہلا دیا اور میں ٹیکسی پکڑ کر کوٹے پر آ گئی تھی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ جب میں زندہ سلامت تھی تو پھر مرا کون تھا۔ میں کوٹے پر پہنچی تو ایک سیاہ عبائے میں لاش پڑی تھی۔ میں نے لرزتے ہاتھوں کے ساتھ اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی کہ وہ تو میری سگی بہن صفیہ تھی۔ میں تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ میں اس نے صفیہ کو جھنجھوڑ ڈالا۔ میں چیخیں مار مار کر رونے لگی تھی۔ آخر وہ کوٹے پر کیسے آئی اور اسے کیا ہوا تھا کہ وہ اچانک مر گئی؟ میری چیخو پکار سن کر ایک عورت نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میری ساس کھڑی تھی۔ میں بولی امی یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ میری ساس بولی انایا میرا بیٹا مظہر ایک یتیم بچہ تھا، میں نے اس کی پرورش کرنے میں بہت کوشش کی تھی، مگر ظاہر سی بات ہے کہ میں اس کے پیچھے پیچھے نہیں جا سکتی تھی، اس لیے وہ غلط صحبت میں پڑ گیا تھا۔ میں اسے سدھارنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے ایک غریب گھرانے کی شریف لڑکی کا انتخاب کیا تھا اس کے لیے، مگر مظہر کو ماڈرن لڑکی چاہیے تھی۔ تب میں نے اس کو کہا کہ اگر یہ لڑکی تمہیں چھوڑ کر چلی جائے گی تو تم جس پر ہاتھ رکھو گے اس سے شادی کر دوں گی تمہاری۔ مجھے ایم تھا کہ تم مظہر کو چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ میں عمرے پر چلی گئی۔ جب واپس آئی تو تم میرے گھر میں ہی موجود تھی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، مگر پھر معلوم ہوا کہ تم رات بھر گھر سے باہر رہتی ہو۔ یہ بات میرے لیے بہت پریشان کن تھی، اس لیے میں نے تمہاری جاسوسی کروائی۔ ساری حقیقت کھل کر میرے سامنے آ گئی تھی۔ خیر میں نے یہ سب ختم کرنے کے لیے صفیہ کا سہارا لیا تھا۔ دیکھو تمہاری اور صفیہ کی آنکھوں میں کس قدر مشابہت ہے۔ تمہارے جانے کے بعد صفیہ نے مرنے کا ناٹک کیا تھا۔ اب مجھے یقین ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنی ساس کی بات پر مجھے بے حد حیرت ہوئی تھی، مگر میں منہ سے کچھ بھی نہیں بولی۔ خیر صفیہ بھی اب اٹھ بیٹھی تھی، اس کی شادی ہو چکی تھی، اور اب میں نے محسوس کیا تھا کہ مظہر بھی کوٹے پر نہیں جایا کرتا، بلکہ وہ میرا بہت خیال رکھنے لگا تھا، اپنی کمائی میرے ہاتھ پر رکھنے لگا تھا۔ میں نے مظہر سے اس تبدیلی کی وجہ پوچھی تو وہ بولا کہ یہ دنیا فانی ہے، آج ہم ہیں کل ہم نہیں ہوں گے۔ رات بھر ایک رقاصہ ہمارے سامنے ناچتی رہی اور صبح ہوتے ہی وہ مر گئی۔ وہ اللہ کو کیا منہ دکھائے گی؟ اگر رات بھر رقص دیکھنے کے بعد میں بھی مر جاؤں تو اللہ کو کیا جواب دوں گا میں؟ موت کا تو کوئی بھی بھروسہ نہیں، وہ تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اس لیے میں نے برائی سے توبہ کر لی ہے۔ اب میں اپنی باقی کی زندگی اللہ کو خوش کرنے میں گزار دوں گا۔ مظہر کی باتیں سن کر مجھ پر کپ کپی طاری ہو چکی تھی۔ میں بھی اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے غلط راستے پر چل پڑی تھی۔ شکر ہے اللہ نے مجھے بہت جلدی سنبھال لیا۔ میں نے سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لی ہے۔ اب میری اور مظہر کی زندگی میں سکون آ گیا ہے، اور یہ سب میرے رب کی رحمت کی وجہ سے ہوا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ چینل پر نئے ہیں تو لازمی سبسکرائب کیجیے۔